اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء الحسنہ سیریز میں نام تو نہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن یہ سیریز بیسکلی یہی ہے، هل تعلم له سمیہ، کیا اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ قرآن کی آیا ہے and that fascinates you کہ ڈھونڈ کے لاؤ کوئی اس جیسا. یا پھر وہ قرآن کی وہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کروا رہی ہیں، وہ فریزز جو ہم صبح شام بول رہے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان میں سے ایک ایک حرف کا، ایک ایک فریز کا مطلب ہی ہمیں پتا ہوتا تو ساری زندگی سنبھال لینی تھی اس نے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب جاننا شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کرے گا کہ زندگی سنبھل جائے گی، دلوں کو دلاسے مل جائیں گے. وہ دل جو اتنی تکلیف میں ہے، اتنی اذیت میں، وہ جو تنہائیاں کاٹ رہے ہیں، ہجر کاٹ رہے ہیں رب کا، وہ جو دنیا کے آگے مارے مارے پھر رہے، انہیں جائے پناہ مل جائے گی انشاءاللہ. آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے. سب سے پہلے یہ ہماری ساری انسیکیورٹیز اٹھا کے انسان کے باہر پھینک دیتا ہے. کوئی انسان ہے جو آپ کے لکس کے اوپر کوسچن کر رہا ہے کہ آپ کا ناک موٹا ہے، یا آپ کا قد چھوٹا ہے، یا آپ کے بال گھنگرالے ہیں، یا آپ کے بال سرٹن ویز نظر آتے ہیں، آپ کی آنکھیں بہت چھوٹی ہیں، آپ بہت سکنی ہیں، یا بہت زیادہ موٹے ہیں، وہ آپ کے سوال نہیں اٹھا رہا. کوئی کریڈٹ نہیں ہے میرے پاس. اپوزٹ از آلسو ٹرو کہ اگر کوئی لمبے قد کا ہے، اگر کسی کے بال بڑے پیارے، اگر کسی کی سکن واقعی فیئر ہے، اس کو بھی یاد کروایا جا رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے، سب سے پہلے یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ سب کچھ آٹو پائلٹ پہ ہو رہا ہے؟ کیا میری اور آپ کی ذات کا جو سٹرکچر ہے، کیا یہ ساری ساخت آٹو پائلٹ پہ ہوئی، آٹومیٹکلی ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کو خدا نہ خواستہ پتہ نہیں تھا، یا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا بٹ ہی جسٹ لیٹ اٹ بی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب چلو جانے دیتے ہیں خدا نہ خواستہ؟ یا وہ لوگ جو کسی نہ کسی ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کسی نہ کسی پرابلم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے کوئی بول نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کسی کی ٹانگ میں کوئی ایشو ہے، کوئی ہڈی ٹھیک نہیں ہے. کہیں ہم ان کے ماں باپ کو جا کے یہ تو نہیں کہتے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں؟ خدا نہ خواستہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی لیٹر تو نہیں آیا کہ یہ اس کو سزا ہے، باقی سب کی زندگی میں جو بھی مصیبت آئے گی وہ سزا ہے، تمہارے پاس جو آئے گا وہ امتحان ہے. اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، اللہ کے بارے میں باتیں نہ باندھا کرو. قرآن بھرا پڑا ہے ان جملوں سے. We will not speak on behalf of اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم ہمیشہ ظلم ہی کریں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. پھر جب ہم خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو لوگ توڑ کے رکھ دیتے ہیں. الحمدللہ، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ ہی کا شکر ہے. وہ سارے لوگ جو بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنی لکس کو لے کے، اس رزق کو لے کے جو اللہ نے دے دیا، اس گھر یا گاڑی کو لے کے جو اللہ نے دے دیا، اور ہمیں دوسرے انسان نظر نہیں آتے، وہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ الحمدللہ، اللہ آپ کا دیا ہوا ہے. میرا قد لمبا نہیں ہو گیا، میرا سینہ چوڑا نہیں ہوگا، میری آنکھ میں غرور نہیں ہوگا، دوسرے انسانوں کو کمتر نہیں محسوس کرا سکتے. سارا شکر، ساری تعریف آپ کی ہے یا اللہ. اینڈ آن دی ادر ہینڈ، وہ سارے لوگ جو کمتر محسوس کر رہے ہیں، قرآن بار بار ایک آیا ریپیٹ کرتا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اس کی تسبیح کرو شکر اور تعریف کے ساتھ. جب ہم شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور تعریف ہمیں سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تب ہم یہ مان جاتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ از دا سیکنڈ اسٹیپ. کیا مطلب ہے سبحان اللہ کا؟ I declare، وہاں پہ اسبحو حذف ہے. I declare that اللہ تعالیٰ is perfect. He is beyond mistake. اللہ تعالیٰ سے کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا. کیسے پتا چلے گا ہمیں؟ جب ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی دنیا. ہم میں سے بہت سارے لوگ سائنس سے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات سے بہت دور ہیں. جب ہمارے سامنے بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں تو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھ شیپ کیسے کی ہے، 170 ملین سیلز، ایوری سنگل سیل آلموسٹ اپروکسیمیٹلی، کیونکہ سائنس اتنی مرضی ترقی کر رہے ہیں ہمیں ابھی سیل کا نمبر کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ایک سلیپ سائیکولوجسٹ ہے جو بات کرتے ہوئے آپ سے کہتا ہے کہ وی نو ویری لٹل اباؤٹ سلیپ. کل میں کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی کانشیسنیس پہ، اینڈ دی پرسن سیڈ ہم کیوں یہ ازیوم کریں، جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ پودوں کے پاس یا پتھروں کے پاس یا میٹر میں جو بھی چیزیں ہیں اس سے ہمیں کانشیسنیس کے بارے میں یہ سمجھ آیا اور یہ سمجھ نہیں آیا، اینڈ آل آف اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس اور اینی تھنگ، ہم جو بھی assumptions بنا رہے ہیں، ہاؤ ڈو وی نو دیٹ وٹ ایور وی نو اباؤٹ میٹر از آل دیٹس دیئر؟ یا بھی پتہ نہیں کون کون سی مسٹریز ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یا ہر ایک چیز میں کانشیسنیس ہے، اٹس جسٹ دیٹ وی آر ناٹ اویئر آف اٹ. رب کی کائنات دیکھنی پڑے گی.
مجھے پتا ہے ہم یہاں صرف مجھے پتا ہے ایموشنل بات بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے، پر آج جا کے دماغ کی رگیں کھولیں گے. نیٹ فلکس کی ایک سیریز ہے آور پلانٹ. آپ صرف یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں کہ ڈیپ سی میں، سمندروں کی ڈیپتھ میں جو جانور ہیں صرف ان کو دیکھ لیں ایک بار. آئی وش آئی کوڈ پلے اٹ. ایکچولی اس ویڈیو کے نیچے میں لنک پوسٹ کر دوں گی 3-4 ویڈیوز کے. صرف جا کے وہ سٹرکچرز تو دیکھ لیں. سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے کیونکہ وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی. وہاں پہ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے جو نارمل عام کیمراز زمین کے اوپر آسانی سے استعمال ہو سکتے ہیں وہ وہاں استعمال نہیں ہوتے. پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ کیمراز پچک جاتے ہیں. اب پھر کافی محنت کے بعد ہم نے اس طرح کے کیمراز بنائے ہیں جو وہ پریشر ہینڈل کر سکیں. اینڈ دین وین یو گو ڈاؤن اور آپ دیکھتے ہیں تو ایسے ایسے کریچرز ہیں. شروع میں آپ کو خوف آتا ہے، پتہ جب آپ اللہ کو نہیں جانتے ہوتے تو اللہ کی بنائی ساری مخلوق سے خوف آتا ہے. آپ چھوٹا سا رینگنے والا کوئی کیڑا دیکھ لیں اور آپ کو کراہت محسوس ہوتی ہے. ابھی آپ ڈیپ سی کریچرز دیکھیں گے اور لٹرلی لوگوں نے کامنٹ کیا ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی کوئی ایلینز دیکھ رہے ہیں، جیسے کوئی اس دنیا کی مخلوق ہے ہی نہیں. کس طرح کی آنکھوں کا سٹرکچر ہے. جیلی فش تو آپ کو اتنا فیسینیٹ کرتی ہے کیونکہ وہاں پہ لائٹ نہیں ہے. دے کین کریٹ دیئر اون لائٹ، جگنو کی طرح. ہمارے پاس صرف ایک جگنی ہے. انڈر واٹر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کریچرز بنائے ہوئے. اور وہ پلانٹ سیریز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر مچھلی کے پاس انٹیلیجنس ہے کہ اس نے اٹیک کیسے کرنا ہے. جانور دیکھیں تو انسان کو انسان ہونا سمجھ آتا ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں، شکر تو چلو ہمیں کسی حد تک سمجھ آ ہی جاتا ہے. تعریف اللہ تعالیٰ کی کہاں ہے یہ پوچھنا ہے آج اپنے آپ سے. ہم نے کہاں دیکھی اللہ تعالیٰ کی تعریف؟ جب وین وی پیر ا بنانا، جب ہم ایک کیلا کھا رہے ہیں یا ایک مالٹا توڑ رہے ہیں، اس کے سلائسز دیکھ، ڈو وی سی یا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے یا اللہ. ایک مالٹے کا پیس توڑ کے بھی دیکھے نا، وہ جو چھوٹے چھوٹے پرفیکٹلی سائز سٹرکچرز ہیں، چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو مل کے اس کو پورا بنا رہے ہیں. ایک بیج کے اندر کتنے سارے درخت اور کتنی جان موجود ہے. ایک انار کی کیا رنگ ہے اور کیا ذائقے ہیں. سورہ روم کی آیت ہے کہ یہ جو تمہارے پاس رنگ ہے یہ اللہ کے ہونے کی نشانی ہے. یہ جو مختلف زبانیں ہیں یہ اللہ کے ہونے کی نشانی ہے. بہت سارے لوگوں کی طرح ہم میں سے اکثر لوگ ہیں نا جنہیں دنیا اچھی نہیں لگتی، جو اس دنیا پہ ہیں تو صحیح پر اپنی مرضی سے نہیں ہے. If they could choose, they would choose to die right now. یا وہ اللہ تعالیٰ سے کمپلین ہی کریں کہ اللہ پیدا کیوں کیا ہے. گھر سے باہر نکلنا ہمیں نہیں پسند. جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن کہتے ہیں قل سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں سیر کرو. فانظروا کیف بدأ الخلق، دیکھو کریشن سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے. سوچو تو صحیح، یہ پہلا بیج کہاں سے آیا ہے، یہ پتھر کہاں سے آئے ہیں، پتھر کی فارمیشن کیسی ہے، کون سے چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. یہ پہاڑ یا اللہ. آسمان دیکھو کہیں غلطی تو نظر نہیں آ رہی، کوئی ایپ تو نہیں ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں نے آسمان کی طرف ایک نظر دیکھا اور واپس آ گیا کہ نہیں اللہ نہیں. ڈو آل دا ریسرچ. ہم نے جیسے ایک پلانٹ ڈسکور کیا تھا اپنے سولر پلانٹ میں، وہ صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ نمبرنگ میچ نہیں کر رہی تھی. کچھ ویوز تھیں، کوئی چیز تھی، میتھس کی بیسس سے ہم نے کہا کہ نہیں یہ میتھ یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا، تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ایکسٹرا ضرور ہوگا. ناٹ ایکسٹرا بٹ پلئنگ اے پارٹ، ویری امپورٹنٹ پارٹ. آسمان کو جب دیکھتے ہیں تو سورج اور چاند اور کتنے بڑے بڑے طاقت کے منبع نظر آتے ہیں. How often does it happen کہ چاند کی چاندنی میں رات کے وقت ہم ایک لمحے کے لیے رک گئے کہ یا اللہ کیا بات ہے، یا اللہ میں حیران ہوں، پریشان ہوں، سبحان اللہ میرے مالک. گھر پہ جب پودینہ آ رہا ہے اس کی خوشبو سونگھ رہے ہیں ہم صرف ہمیشہ اگر ایک کڑاہی بنی ہے گھر پہ تو وی آر جسٹ تھینکفل کہ اللہ شکر ہے ہمیں کھانا مل گیا. اس ایک کڑاہی کے اندر کون سی 20 طرح کی چیزیں گئی ہیں، وہ 20 طرح کے مسالے کون سے الگ پودوں پہ اگے ہیں. لال مرچ کس طرح مٹر کی طرح کھلتی ہے. کلر تو دیکھیں. There is another channel on YouTube, it's called The Nature Girl. کیا خوبصورت کلر بنایا میرے رب نے اس ایک چیز سے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں تمہارے لیے جانوروں میں کھانے کی بھی چیزیں اور پینے کی بھی، جتنی دودھ، کھیریں، ملائیاں، دہی، کیا ہمارے منہ سے نکل رہا ہے الحمدللہ. اللہ اب سے آپ کو دیکھنا شروع کرنا ہے وہ جو الحی ہے، وہ جو الظاہر ہے، وہ جس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے، وہ جو ہر جگہ بس وہی، سب جگہ وہی دکھائی دیتا ہے، وہی سنائی دیتا ہے. تعریف کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی؟ پودوں میں. ہر پودے کا
پتے کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے. ایسے جانور ہیں ایسے جو اپنے موسم کے ساتھ اپنا فر چینج کر لیتے ہیں, اپنے پروں کا رنگ بدل لیتے ہیں تاکہ وہ چھپ سکیں اور انہیں کوئی اٹیک نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نہیں کر, اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں نا. کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے رنگوں کی بات کر کے 2 آیتوں میں, اندن ہی سے انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ سے تو وہی خشیہ رکھنے والے ہیں جو علم والے ہیں, جو دیکھ لیں گے رب کی قدرت. ایک اسپائڈر ہے جو وائٹ پھول پہ بیٹھتا ہے تو اپنا کلر وائٹ کر لیتا ہے, وہ اپنی اسکن لٹرلی پیل آف کرتا ہے کیونکہ پہلے وہ یلو پھول کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا کلر یلو تھا. کون ہنی بیز کیسے سالوں ایک گھر میں بند رہ جاتی ہیں, موسم چینج ہوتا ہے اندر ہی ہیں, پھر واپس آ گئی. We have to see the world around. اور قرآن ہمیں بار بار کہہ رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ, کیا انسان نے اپنا کھانا نہیں دیکھا؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ, زمین پھاڑ کے کیسے دانا چیر کے باہر نکالا گیا. ٹائم لیپس کی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ. اب تو ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں, اب تو گھر سے باہر بھی نہیں جانا پڑتا دنیا دیکھنے کے لیے. وہ بھی ضروری ہے لیکن ساری کائنات تو ایک لمحے میں وزٹ نہیں کر سکتے نا. اب تو ہبل ٹیلیسکوپ کی پکچرز ہمارے فون پہ ہمارے گھر میں موجود ہیں. سبحان اللہ, یا اللہ, وی آر سو امیزڈ. خلق السماوات والارض بالحق, وہ جس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ مقصد کے ساتھ پیدا کیے ہیں. اللہ کی شان نظر تو آنے لگ جائے. اپنی انگلی کے سٹرکچر میں ایک پرٹیکولر سٹرکچر ہی کیوں ہے, گرپ اتنی بہتر کیوں آ سکتی ہے اس طرح سے, کیوں انگلیاں ڈفرینٹ سائز کی ہیں؟ از اٹ جسٹ بیوٹی یا دیر از پرپز؟ اور پوری کائنات میں آپ کو پرپز تو نظر آئے گا, ساتھ ہی ساتھ دیر از بیوٹی اٹیچ ٹو اٹ. جب دنیا دیکھ لیں گے تب یاد آئے گا الحمدللہ, تب الحمدللہ میں جان آ جائے گی. تب جب کہیں گے الحمدللہ so we will mean الحمدللہ. جب ہم اللہ تعالیٰ کی دنیا دیکھ لیتے ہیں نا تب ہمیں یقین آتا ہے اللہ تعالیٰ کے انٹیلیجنٹ ہونے پہ. ورنہ انفارچونیٹلی ٹریجکلی نعوذ باللہ we don't see him as an intelligent being. ہمیں آئنسٹائن اور نیوٹن زیادہ سمجھدار اور سیانے لگ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی بات آج تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. اسی لیے تو مسلمان کو آج تک تقدیر کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا. اسی لیے تو ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ سر پہ دوپٹہ کیوں کرنا ہے. اگر مردوں کے لیے کرنا ہے تو ان کی نظریں جو کہوں میں تو نہیں کروں گی. اسی لیے تو ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ جانور قربان کیوں کر دیتے ہیں ہم. اسی لیے ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے. میرا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے نماز کے بغیر بھی بڑا اچھا ہے. ایک وجہ اللہ کا حکم ہے, بس کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں. You will submit to him. He will not explain every single command to you. وہ جو ایسا رب ہو کہ وضو کا طریقہ بتانے کے بعد کہے کہ میں تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا, اس کے اوپر جا کے سوال کھڑے کر رہے ہیں, اس کے حکم پہ سوال کھڑے کر رہے ہیں. سبمیشن نہیں آئی نا, کیوں نہیں آئی؟ الحمدللہ قرآن جہاں سے سٹارٹ ہو رہا تھا وہی تو سمجھ نہیں آیا. دس از آر ٹاسک فور لائف. ساری زندگی نہیں سمجھ آ سکتا, ساری زندگی کی اسٹرگل ہے. جس دن مجھے سمجھ آ گیا کہاں تعریف اللہ, کیسے کانسٹنٹس ہیں اس دنیا میں جو چل رہے ہیں یونیورس میں. لٹرلی وہ آپ کو ڈرا کر کے دکھاتے ہیں کہ ایک فریکشن یہاں سے وہاں ہوگی, اتنے نمبرز میں تو نہیں سروائیو کر سکتے. ایک مووی کا کلپ ہے, بہت وائرل ہے, آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا شاید. ایک بچہ ہے جو ایتھیسٹ ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے پہ ثبوت دے رہا ہوتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم تو خدا کو نہیں مانتی. بٹ آئی ایم سیئنگ کہ جتنی گریوٹی تھی, جتنی فورس تھی, جتنی انرجی تھی دنیا کے بنتے ہوئے, اگر اس سے ایک فریکشن زیادہ یا تھوڑی بھی کم ہوتی تو ہم ایگزسٹ نہیں کر سکتے تھے. تھوڑی زیادہ ہوتی انرجی, تھوڑی فورس زیادہ ہوتی تو سب چیزیں ایک دوسرے میں کولائڈ کر جاتی, اور اگر کم ہوتی تو سب ایک دوسرے سے بکھر جاتی. کچھ بھی سسٹمیٹک, کچھ بھی پرپز فل بن نہیں سکتا. دس از اے پروسیس, دس از اے پروجیکٹ فار لائف. جس دن پتا چل گیا کہاں کون ہے میرا رب, کیسا العلیم ہے, کیسی حکمتوں والا ہے, اس دن اس کی کمانڈ پہ سبمٹ کرنے میں ہمیں ذرا برابر دیر نہیں لگے گی. جہاں جہاں حکم ہے سورہ نساء میں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, وہ ہمیشہ سے جاننے والا, حکمت والا. جس دن مجھے اس کے علم پہ یقین آ گیا اس دن سبمیشن آسان ہو جائے گی. اللہ کرے ہم الحمدللہ جان سکیں, دیکھیں اپنی زندگی میں کہاں کہاں تعریفیں سب اللہ کے لیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.